السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 10ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر کے اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کی فتح کے بعد ان علاقوں کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے امراء مقرر کیے اور جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اس کے بعد حضرت خالد نے حضرت کاکا کو ہیرا میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود ایران کی ان افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے جو انبار کے مقام پر جمع ہو رہی تھیں۔ انبار کے سامنے پہنچ کر مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ دنوں تک مسلمانوں اور فارسی لشکر میں شدید جھڑپیں ہوتی رہیں۔ فارسی لشکر شہر سے نکلتا اور مسلمانوں کے کسی حصے پر حملہ کر دیتا۔ مسلمان جوابی حملہ کرتے تو وہ واپس شہر کی طرف بھاگ جاتا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد دروازے بند کر لیے جاتے۔ حضرت خالد بن ولید یہاں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ انبار پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے شہر کی فصیل پر حملہ کر دیا۔ اہل شہر کو جب محسوس ہوا کہ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے صلح کا جھنڈا لہرا دیا۔ اسلامی لشکر انبار میں داخل ہوا اور شہر کو فتح کر لیا گیا۔ انبار کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کی اگلی منزل عین التمر تھی۔ یہ عراق کے سب سے زرخیز ترین علاقوں میں سے تھا، جہاں سے پورے ایران کے لیے اناج اور دیگر سامان پیدا ہوتا۔ ایرانی ہر قیمت پر اپنے اس قیمتی علاقے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ یہ علاقہ زرخیز میدانوں سے آگے صحرائے شام کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کا حاکم ایران کے مشہور جرنیل بہرام کا بیٹا مہران تھا۔ عین التمر کی زیادہ تر آبادی مقامی عرب قبائل پر مشتمل تھی۔ یہ قبائل دریائے فرات سے لے کر صحرائے شام تک پھیلے ہوئے تھے اور ان زرخیز علاقوں پر ایرانیوں کے لیے غلاموں کی طرح کام کرتے تھے۔ ماضی میں ان خانہ بدوش قبائل کی چراگاہیں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان سرحدوں کا کام دیتی تھیں۔ کیسر و کسریٰ کے تصادم کے درمیان یہ قبائل کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے حلیف بن جاتے، مگر اپنے محل وقوع کے باعث یہ لوگ عراق اور شام کے ان قبائل کی نسبت زیادہ آزاد تھے جو مستقل طور پر کیسر یا کسریٰ کی رعایا بن چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے ہی عین التمر کے علاقے میں داخل ہوئے تو انہیں یہاں ایرانی فوج کے اجتماع کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عین التمر کا حاکم مہران خانہ بدوش قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا چکا ہے، جبکہ مدائن سے بھی لشکر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا، جس سے مہران کی جنگی قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مہران کی جنگی تیاریوں کے دو مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ اگر خالد بن ولید اس طرف پیش قدمی کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر خالد بن ولید مدائن کی طرف پیش قدمی کریں تو مہران اپنے اس عظیم لشکر کے ساتھ ان کے عقب میں پہنچ جائے، جس سے مسلمانوں کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا، اور جب دجلہ و فرات کے کسی مقام پر فیصلہ کن جنگ شروع ہو تو اسلامی لشکر کے گھیرے میں آ جانے کی وجہ سے عرب کی جانب سے مسلمانوں کی رسد اور کمک کے تمام راستے کٹ چکے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے مہران کا منصوبہ سمجھتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھنے کی بجائے عین التمر کو پہلے فتح کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ چند دن بعد مہران کو خبر ملی کہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر مدائن کی طرف بڑھنے کی بجائے عین التمر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہران کے پاس اس وقت بہت بڑا لشکر تھا اور عرب قبائل کا لشکر بھی اس کی کمان میں تھا، مگر حضرت خالد بن ولید کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود ایرانی لشکر کے ساتھ عین التمر میں قلعہ بند ہو گیا، جبکہ عرب قبائل کے لشکر کو شہر سے چند میل دور مسلمانوں کا راستہ روکنے کا حکم دیا۔ عرب قبائل کے لشکر کا سردار عقبہ ابن عقا تھا۔ وہ اس دعوے کے ساتھ میدان میں اترا کہ مسلمانوں کے لشکر کو ختم کر دے گا، اور عرب ہونے کے ناطے وہ عربوں سے لڑنا بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ مسلمان اور عرب قبائل جب سامنے آئے اور جنگ شروع ہوئی تو عقبہ کے لاتعداد لشکر کی حالت بھیڑوں کے اس ریور سے زیادہ نہ تھی جو چاروں طرف سے شیروں کے نرغے میں آ چکا ہو۔ وہ عقبہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی قسم کھا کر آیا تھا، وہ ایک ساتھ کے اندر گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ عرب قبائل کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور باقی فرار ہو چکے تھے۔ عرب قبائل کے لشکر کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عین التمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قلعے کے اندر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر موجود تھا، مگر مسلمانوں اور خالد بن ولید کے خوف کا یہ عالم تھا کہ قلعے سے کوئی بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے عین التمر کے قلعے پر بھرپور حملے کا حکم دے دیا۔ کچھ دنوں کے محاصرے اور حملوں کے بعد ایرانیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اسلامی لشکر عین التمر میں داخل ہو گیا۔ عین التمر کی شکست کے ساتھ ہی ایرانیوں نے یہ خبر سنی کہ حضرت خالد بن ولید وہاں سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔
سلطنت ایران کے تمام اکابر اور فوجی سالاروں کی زبان پر اس وقت صرف ایک ہی سوال تھا کہ خالد بن ولید کہاں چلے گئے۔ اس علاقے میں ایران کے جاسوس موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو لشکر عین التمر سے نکلا اس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ کچھ ایرانی جاسوسوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ تھوڑی ہی دیر تک پیچھا کر سکے۔ ان جاسوسوں کے گھوڑے صحرا میں داخل ہونے کے بعد خالد بن ولید کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایرانی اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ جنوب کی طرف کوئی ایرانی شہر تو دور کی بات کوئی ایسی بستی بھی نہ تھی جس پر قبضہ کرنے کی خواہش حضرت خالد جیسے عظیم جرنیل کو اس طرف سفر کے لیے آمادہ کر سکتی۔ جنوب کی جانب تو صرف ایک وحشت انگیز صحرا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس وقت تمام ایرانی امراء اور سپاہیوں کی گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ جنوب کی طرف خالد بن ولید کی پیش قدمی کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ ایران کے خلاف نیا محاذ شروع کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس جا چکے ہیں یا یہ کوئی ایسی جنگی چال ہے جو ایران کے آزمودہ کار جرنیلوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مدائن کی طرح مدینے میں بھی کوئی انقلاب آ چکا ہو جس کی وجہ سے وہ واپس مدینے کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے ہوں؟ اہل فارس حضرت خالد بن ولید کی غیر حاضری پر جس قدر خوش تھے اسی قدر پریشان بھی تھے کہ ایسا نہ ہو کچھ دن بعد خبر ملے کہ خالد بن ولید نے کسی اور ایرانی شہر پر اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ایرانی جاسوس جن کو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ صحرائے شام کی بھیانک وسعتوں میں حضرت خالد بن ولید اور ان کے جانبازوں کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید عین التمر سے اچانک کون سی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے اور اس روانگی کا مقصد کیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی 1 ساتھ ضرور دیکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔